السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فتح مکہ کے بعد کے جو واقعات میں نے کل سے شروع کیے ہیں وہ آپ کو ضرور پسند آ رہے ہوں گے۔ تو کل ہم جہاں سے رکے تھے چلیں وہیں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اوتاس کی طرف بھیج دی۔ دریت بن سمح کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ دریت بن سمح کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے اور اپنے چچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چچا جان، آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر، اے بھاگنے والے، کیا تجھ کو شرم اور غیرت نہیں آتی؟ جب اس کافر نے یہ گرم گرم طعنہ سنا تو ٹھہر گیا اور پھر دونوں میں تلوار کے دو دو ہاتھ ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چچا جان، خدا نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو چونکہ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بان کی چارپائی پہ تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پہلو اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو نے ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ بنا دے۔ یہ کرم دے کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریت بن سمح کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دریت بن سمح بڑھاپے کی وجہ سے ایک ہودج پر سوار تھا۔ اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سب گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں جن کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو۔ اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے پہنچا دی گئی۔ یہ تھا جنگ اوس کا واقعہ۔ آگے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی طائف کا محاصرہ۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنین سے بھاگنے والے کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کر ٹھہری تھی
اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئی اور سب گرفتار ہو گئی، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین اور اوتاس کے اموال غنیمت اور قیدیوں کو مقام جعرانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا، جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی، اور یہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ بھی تھا۔ یہاں کا رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جو ابو سفیان کا داماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان آباد تھا، وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اسلامی افواج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعے کے اندر سے کفار نے اس زور و شور کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، مگر طائف فتح نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لومڑی اپنے پھٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہے تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ طائف کے محاصرہ میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 اصحاب شہید ہوئے۔ 7 قریش، 4 انصار اور 1 شخص بنی لیث کے زخمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ کے طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ساتھ تھی، حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے بھی اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ طائف میں بت شکنی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانے کو برباد کر دے۔ یہاں عمرو بن حمحمہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بت خانے کو منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت وہ ان اشعار کو پڑھتے جا رہے تھے: اے ذوالکفین، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن میں اسی مہم میں سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طائف میں پہنچ گئے اور ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے لیے آلات منجنیق وغیرہ بھی لائے تھے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی ہی منجنیق جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنی شروع کر دی، اسی وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار و برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجیے۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ،
ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ طائف سے معاشرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، جو 20,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔